ہماری باتیں جناب تاثیر محمد صاحب سے ہو رہی ہے. جی میں تاثیر بول رہا ہوں. ہاں جی. میں بتا دینا چاہتا ہوں اپنے سرپرست کے ناظرین اور درشک کو کہ تاثیر محمد صاحب کا کلکتہ شہر سے ناخدا مسجد کے آس پاس حلقے سے کولو ٹولہ زکریا اسٹریٹ ہرنباری لین فیئرس لینڈ وغیرہ سے بہت گہرا تعلق ہے اور ابھی فورن میں ہے. تو جس طریقے سے انہوں نے ناخدا مسجد کے مسائل کو دیکھا تو وہ سمجھے خاموش نہیں رہ پائے. تو میں چاہتا ہوں کہ تاثیر محمد صاحب آپ کی ناخدا مسجد میں جو بھی معاملات لڑائی جھگڑے مار پیٹ ہوئے جمعہ کی نماز سے قبل، تو یہ کیا ہم تمامی حضرات کے لیے امت مسلمہ کے لیے کیا یہ شوبھا دیتا ہے کہ ایک امام ہو کر کے متولی کے اوپر ہاتھ اٹھائے یا مؤذن کے اوپر؟ تو یہ سمجھیے کہیں نہ کہیں اس نے اسلام کی کلچر کو اسلامیت کو سمجھیے کہ وہ ٹھیس پہنچایا ہے. اسلام وہ مذہب ہے جو ہمیشہ معاف کرنا سکھایا ہے، کریکشن سکھایا ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جناب رویت صاحب، پہلی بات یہ کہ یہ مسئلہ جو اصل مسئلہ ہے جو میرے جس طرح سے اس مسئلے کو میں دیکھ رہا ہوں جی وہ اوور آل کمپلیٹلی ایک بہت ہی ڈفرینٹ مسئلہ ہے. ایک دینی مسئلہ ہے. لوگ اسے دنیا کی طرف لے کے جا رہے ہیں. چلیے ان کا الگ الگ پولیٹیکل ایجنڈا ہو سکتا ہے، مقاصد ہو سکتے ہیں، مادی مقاصد ہو سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہو سکتا ہے. مجھے یہ مکمل طور پہ ایک دینی مسئلہ لگتا ہے. بالکل صحیح فرمایا. مسئلہ اس طرح دینی مسئلہ اس طریقے سے لگ رہا ہے کہ مجھے میں تو ٹھیک ہے نارمل، میں تو نارمل نیوز پڑھتا ہوں، خاموش ہو جاتا ہوں. بھائی کس نے کس کو مارا اور کوئی نکاح سے پیسے لے کر کے دیا، کس نے بلڈنگ بنا لی اور کس نے کیا گاڑی خرید لی. مجھے کچھ سے کوئی مطلب نہیں ہے. بھائی وہ اپنا ہے سبجیکٹ جو ہے بزنس ہے کیا ہے نہیں. میں سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے جو میں سماج کی اٹینشن اس طرف لانے کی کوشش کر رہا تھا میں نے مجھے ایک آڈیو کلپ ملا. اس آڈیو کلپ کے اندر میں امام شفیع صاحب ایک متولی صاحب سے بات کر رہے ہیں اور ناصر ابراہیم صاحب سے کچھ بھی تو بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مؤذن نا مسجد کے مینارے پہ زنا کرتا ہوا پکڑا گیا، ٹھیک ہے، اس کے لیے انہوں نے بھی دیکھا، گواہی دی. اور ناصر ابراہیم صاحب نے بھی، جیسے آپ نے مجھے نہیں معلوم ان کا نام کیا تھا، وہ صاحب نے بھی خاموش رہ کے اس کو کنفرم کیا. اب یہ کب کی بات ہے کب کی بات نہیں ہے یہ مجھے معلوم نہیں. اچھا اب دیکھیں، وہ امام صاحب پہلا حصہ یہ ہے، ٹھیک ہے، ایک زانی مؤذن اذان دے رہا ہے. کتنا بڑا مقام ہے مسجد کا. ہماری عورتیں اذان سن کر کے سر پہ توجہ رکھ لیتی ہیں. سوچیں آپ، ہم مسجد کے پاس سے گزرتے ہیں تو دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں. کوئی شادی بیاہ کی بارات نکلتی ہے وہاں سے تو لوگ بند کر دیتے ہیں مسجد کے پاس میں. میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں. ٹھیک اپنی بات جی پلیز. ٹھیک ہے، ہمارا ایک احترام ہے مسجد کا. نمبر 1، وہ مؤذن وہاں پر پھر واپس ریسٹیٹ ہوتا ہے اور وہاں سے اذان دیتا ہے. تو بھائی ایک دوسری بات یہ وہ زانی مؤذن، ٹھیک ہے، بس مجھے معاف فرمائیے گا میں زانی کہہ رہا ہوں، مگر آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کو آپ ٹرانسلیٹ کر دیں گے لوگوں کے لیے تو زیادہ بہتر ہوگا. لیکن بہت سارے لوگ زانی اور بدفعلی کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. بالکل ان کو سمجھائیے کہ ایکچولی یہ کیا ہے، زنا کیا ہے. ٹھیک ہے، نہیں سمجھ پا رہے ہیں، پرابلم ہے. زانی مؤذن پھر دوبارہ ریسٹیٹ ہوتا ہے اور اذان دیتا. کب کتنے دنوں پہلے کی بات ہے ان کو بیٹھا کر پوچھیے. نمبر 1. نمبر 2 بات ہوتی ہے امام صاحب، ہمارے امام صاحب ایک مجرم مؤذن، وہ جرم اتنا گھناؤنا سنگین جرم کرتا ہے. اگر کسی اسلامی کنٹری میں ہو رہا تو کوڑے مار مار کر کے 100 کوڑے لگتے یا پھر اس کو سنسار کر دیا جاتا. اس کو معذور کرنے کے بجائے اس کے غلطی پر پردہ ڈال کر کے اس کو معذور کرنے کے بجائے اس کو ریسٹیٹ کیا، وہ اس نے کیری آن کیا، ٹھیک ہے، کرنے لگا. ٹھیک ہے، اب یہ امام صاحب نے اس کی غلطی پر پردہ ڈالا، ٹھیک ہے. تو غلطی میں کہ آپ وہ مجرم تھا، آپ اس کے آپ نے پردہ ڈالا، یعنی آپ اس کی جرم میں آپ بھی شریک ہو گئے، یعنی آپ بھی اعتبار اپنا کھو چکے ہیں. صحیح، کوئی بھی غیر معتبر آدمی امام نہیں بن سکتا بھائی. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2، ارے بھائی آپ وہ پورا آڈیو میرے پاس ہے، میں آپ کو پرسنلی ابھی بھیج دوں گا، آپ سن لیجیے گا خود ہی. تو وہ دوسری بات،
فحش کلامی، اللہ توبہ استغفر اللہ العظیم. ارے ہم شفاعت کے لیے مر جاتے ہیں. ہم تو بھائی چلو ہم مجرم ہیں، گانا گاتے ہیں. جب ہماری اسٹڈیز بہت ہم لوگ ہمارے یونیورسٹی سے میں ٹاپ میں تھا، ٹھیک ہے، ہمارا ایک کلچر تھا، ٹھیک ہے. مگر بات یاد رکھیے میں 7 پارے کا حافظ ہوں. جی آپ بات نہیں کر سکتے، اللہ کا شکر ہے. میرے والد مولانا عالم فاضل سب تھے، ٹھیک ہے، سب کچھ تھے. اوکے، دین میرے رنگ بلڈ میں ہے، تو دین ہمیں نہیں سکھایا کوئی. ٹھیک ہے، ہم شفاعت کے لیے دیکھیے ایک بات دھیان رکھیے، ہم حضور کی شفاعت کے لیے ایک اچھا سجدہ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، ہمارا سجدہ کون کرائے گا؟ امام کرائے گا سجدہ. ٹھیک ہے، اگر امام کا سجدہ قبول تو میرا سجدہ قبول، ختم. اسی لیے تو بولتے ہیں نیت کرتا ہوں میں 3 رکعت نماز کے پیچھے. ہماری تو ریسپانس ہاں ٹھیک ہے، ہماری تو ریسپانسبلٹی ادا ہو گئی نا. الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے. اللہ نے اتنا خوبصورت دین بنایا ہے کہ امام کے پیچھے آپ کو نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، ہم تو جا کے خوشی خوشی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. بھیا سب ریسپانسبلٹی امام کی نماز پڑھو. صحیح ہے، سمپل سے اللہ کا دین ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے وہ امام فحش کلامی کرتا ہے، میں توڑ دوں گا. اور میں کیا سیکھوں، کیا کچھ میں بات چیت ہو رہی تھی. ہاں کچھ بھی میں نہیں جانتا ہوں. تو بھائی آپ فحش کلام کیا، آپ کی شکل آپ راستے پہ چلے تو نا امام صادق صاحب نکلتے تھے نا، دور سے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. بالکل صحیح درست فرمایا آپ نے. ٹھیک ہے، وہ ایک طرف ایسے نظر گھما کر دیکھتے تھے نا، مسکراہٹ دکھی تھی ہوا میں. بالکل ہوا میں روحانیت تیرتی تھی. آپ دیکھیں، سوچ کے دیکھیں بھائی. تو میرا جو کہنے کا مطلب ہے آپ کو، فحش کلام، بد کلام، مرتکب اسی طرح کے جرم میں، وہ تو نہیں کیا مگر اسی طرح کے جرم میں وہی ہو گیا نا. غیر معتبر آدمی کیا امام بن سکتا ہے؟ بالکل. بس میں نے یہ سب باتیں. اب دیکھیے وہ متولی حضرات، اللہ کو پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے کون ہے بھائی یہ متولی لوگ. کیا ہم کیا بولیں ان لوگوں کو. اصل میں حضور میں ایک چیز آپ سے شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں، بتانا بھی چاہتا، جو متولیان حضرات ہے یا جو ٹرسٹی حضرات ہے نا، کہ یہ لوگ دیکھیے کیا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کے درمیان گھلے ملے ہوئے نہیں ہیں. اپنی بات بہت اچھے انداز میں یہ لوگ نہیں رکھ پاتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہے. یہ لوگ جانتے ہیں کہ امام صاحب موسٹ پاورفل ہے، یہ بڑے بڑے پرسنالٹیاں کے ساتھ، بڑے بڑے سیاستدان، منتری سنتری کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے. شاید میں کوئی 2 جملے بول دوں تو بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ امام صاحب نے 1-2 لوگوں کو لال بازار میں بھی ڈلوا دیا تھا، FIR وغیرہ بھی کروا دیا تھا. تو لوگ جو ہے سمجھیے کہ امام صاحب سے میں مولانا شفیق صاحب سے معافی بھی چاہتا ہوں کہ جو لوگ بیان کیے ہیں کہ خلیل صاحب تھے ابراہیم، وہ محمد علی لائبریری کے جنرل سیکرٹری یا صدر تھے، انہوں نے کچھ جملہ بولا تو جورا ساکھوں میں بیٹھوا دیا. اور غلام حسن صاحب تھے بیچارے، لال بازار فٹ ویئر انڈسٹری کے تھے، رابندر سرانے میں چپل کی شوروم تھی، ان کو لال بازار کتنا دن رہنا پڑا، پھر معافی تلافی کر کے باہر آئے. اگر کسی نے کچھ بول بھی دیا، بہت معذرت کے ساتھ، بہت معذرت قطع کلام. ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مسلمان جو ہے نا ایک فٹ بال کی طرح ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ڈیسیجنس جو ایک مایا امام لیا کرتا تھا، کیا نام تھا اس کا، مفتی، وہ جلوہ میں رہتا تھا، مولانا برکتی صاحب، وہ لیا کرتے تھے ہمارا ڈیسیجن. وہاں سے گوٹی نکل کر کے آپ شفیع صاحب کے پاس میں آ گئی. بھائی آپ کا کام ہے، آپ پالیٹکس آپ کا کام نہیں ہے. صحیح ہے، آپ کا کام ہے یا کہ چھوڑ کر کے چاہیے وہاں فل ٹائم راجنیتی کیجیے نا، سیاست کیجیے. کس نے منع کیا؟ فل ٹائم راجنیتی کریے نا بھائی، کس نے منع کیا؟ چھوڑ دیجیے. بالکل نہیں. ہم لوگوں کو ایک امام دے دیجیے، ہم کو ایک امام دے دیجیے جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکے بھائی میرے، ہم جا کر اس سے بات کر سکیں، ہم اسے اپنی پرابلم ڈسکس کر سکیں. آپ سوچ کے دیکھیں، ہماری ماں بہنیں کیا اس ظالم مؤذن کے سامنے کھڑی ہو جائیں گے جا کر کے؟ آپ بتائیں، آپ کی یہ سب معاملہ کیا شرعی؟ دیکھیے حضور، یہ سب شرعی معاملہ ہے، یہ سب شرعی اعتبار سے ان کو گواہ پیش کرنا ہے، وہ ثابت ہے یا نہیں ہے خدا بہتر جانے. میں نہیں جانتا. ایک منٹ آپ اس سے بڑا کیا گواہ ہو سکتا ہے؟ امام معتبر آدمی، ہمارا امام گواہی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک متولی گواہی دے رہا ہے، کیا بات ہوگی؟ بات کرنا ہوگا متولی سے. اگر یہ سب معاملات ہے تو اس کو کلیئر کرے. اگر اتنے دن پھر امام صاحب خاموش رہے
इसके पीछे वजूहात क्या है, क्यों ये तो राज क्या है, क्यों खामोश है भाई? उनकी बिल्डिंग हो गई, गाड़ी हो गई, बिल्ला हो गया, ममता बनर्जी के साथ में है, या फिर सुदीप बंदोपाध्याय के साथ घूम रहे हैं, या फिर नरेंद्र मोदी के साथ में है, ठीक है, या अमित शाह के साथ घूम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता भाई। हाँ, अब मस्जिद की छोटी हालत हो जाइए, हमको एक सजदा करवा दीजिए ताकि हमारी नमाज कबूल हो जाए। और हम लोग इतने बड़े इंसान नहीं है, हम लोग इतने बड़े नेक दीनदार नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं इमाम साहब? आप फाइनली एक चीज जानना भी चाह रहा हूँ, एकदम खुले आम इमाम साहब नमाज को देखिए, होनी चाहिए कि नहीं? आदमी भी नहीं हूँ। पहली बात ये कि 3 आलिमों की कमेटी बैठाई जाए, अनबायस्ड, इस स्थिति से नहीं आएंगे वो जी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोलते 3 आलिम आए इमीडिएट इफेक्ट, ये इमाम को, मुअज्जिन को, दोनों इमाम और सबको हटा दिया जाए, बिल्कुल, ताकि इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठाई जाए, ठीक है। वो जब तक ये लोग ना नमाज पढ़ाए ना आजान दे, कुछ नहीं, ठीक है, करके चले जाए भाई, मैं नहीं चाहिए, हटा दिया जाए उनको, जो दूध का दूध, पानी का पानी करके चले जाए, ठीक है, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। आप एक मुसलमान जो है, आप फिर खड़े हो करके भाई, अगर आज आप नहीं बोलेंगे ना, अल्लाह का शुक्र है कि आप जैसे चैनल्स हैं जो कि हमारी बात पहुंचा रहे हैं। मुसलमान बेचारों के पास में सुबह से लेकर शाम तक के पैसे कमाना, घर को चलाना, हाँ जाहिर बात है, माशी हालात इतने बदतरीन हो गए हैं कोरोना के बाद, जो है लोग उससे निकल ही नहीं पा रहे, जो सच्चाई है उससे निकल नहीं पा रहे हैं। आप ये पूरे के पूरे केस को 3 आलिमों के हवाले कर दिया, मुल्लाओं के लिए, मुल्ला प्लीज, सही, पढ़े लिखे आलिम के हवाले कर जी। और इस यहाँ से नहीं रहेगा, वो इस वेस्ट बंगाल से कोई नहीं रहेगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल, बिहार, ये सर्कल से नहीं रहेगा, ठीक है। अपने नॉर्थ से कोई आदमी आए, केरला से कोई आदमी आए, बैठ करके पूरा इन्वेस्टिगेट करे, किसी चीज करे, केरला से बुलवाइए, आप केरला से बुलवाइए, बहुत कोई इंटरेस्ट नहीं आते, बहुत प्रोफेशनल होते हैं, केरला से बुलवाइए, दिल्ली से बुलवाइए, बुला कर दिखाइए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के किसी बड़े हेड को। और ये लड़ाई झगड़े जो है लास्ट 2-3 साल से चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, वो ये समझिएगा, अगर मैं माफी चाहता हूँ, अगर मैं उस न्यूज को नहीं अगर मैं नहीं दिखाया होता तो अभी भी अवाम के सामने में नहीं आता। लोग जकरिया स्ट्रीट, कोलू टोला के मुसलमान हजरत हमें फोन किए जी, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ जी, नहीं शुक्रिया मोहब्बत से जी, ठीक है, सैल्यूट करता हूँ, आपके मेरे नाम था कि आपने दिखाया जी, मोहब्बत करता हूँ हिम्मत को, नहीं मोहब्बत आपकी नहीं, अल्लाह आपको हिम्मत दे, आमीन सुम्मा आमीन। 3 आलिम के हवाले पूरे केस को करिए, इमीडिएटली तमाम लोगों को मासूम करिए, दोनों इमाम को, कोई सही नहीं है उसमें। हाँ बिल्कुल सही बात, दोनों सही नहीं है, दोनों इमाम मासूम, मौजूद मासूम, नए लोगों को, नए बैच को लाइए, जब तक एक फैसला नहीं आ जाता है आप हटा दीजिए लोगों को। हाँ, इमाम का तो मामला है, शरीयत ने बोला कि खूबसूरत हो, नेक हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो, आबिद व जाहिद हो, और इस किस्म के लोग रहेंगे तभी इमामत हो पाएगी। इमामत तो बहुत आला मुकाम है। मैं खुद इमामत नहीं करता हूँ जी, मेरी खराब बहुत अच्छी है माशाल्लाह जी जी जी, वाह माशाल्लाह, ठीक है जी, मेरी खराब बहुत, मैं इमामत नहीं करता जी जी। तो मेरे मैसेज को पहुँचाइए, तासिर मोहम्मद साहब, इंशाल्लाह आपसे बहुत बेहतरीन गुफ्तगू हुई मिली मसाइल पर, इसलिए आपसे बात करना भी जरूरी था कि इसलिए आपने काफी वक्त जकरिया स्ट्रीट वगैरह और ये हल्के में गुजारा है, नाखुदा मस्जिद में नमाज़ें आपने पढ़ी है, हाँ जी, हाँ वो कुछ कदमों की दूरी पे है जी, मदरसा हुआ करता था जी जी जी, मेरे वालिद का छोटा सा मदरसा हुआ करता था, मेरे वालिद बहुत बहादुर मौलाना थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लोग बताते हैं, मैं तो देखा नहीं हूँ मगर तस्करा जी, आपको मैं 2-3 किस्से और दलाइल बताऊंगा उनके, तो आप परेशान हो जाइएगा कि हिम्मत इनसे बात करती है, हक सिर्फ हक जी, बिल्कुल कुछ नहीं है। नहीं, इस्लाम ने तो सारी जिंदगी हक की लड़ाई जुल्म के खिलाफ ही लड़ा है। तो मेरी अम्मा बड़ी बहादुर औरत है माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, मेरे पास आया है, इन दोनों का जीन मेरे पास में आया है। मेरी अम्मा ने 10 बच्चों की परवरिश की, बड़ी बहादुर औरत। मेरे वालिद ने हमेशा हमें जो हलाल खिलाया, वही इसी मदरसे में बैठ कर मैंने पढ़ाई की, अपने स्कूल की, कॉलेज की, माशाल्लाह जी, ठीक है, उसी मदरसे में बैठ के कोने बैठ में पढ़ा रहा था और बच्चों को कुरान भी पढ़ाता था मैं जी जी, वाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह।
ٹھیک ہے حضور، تو یہ چیز بہت بہترین گفتگو، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں اور بھی کوئی مسئلے مسائل ہو ہم آپ سے رابطہ کریں گے، اور ہمارے ساتھ جڑنے بہت بہت شکریہ. تھینک یو، شکریہ. اللہ حافظ.